اللہ الرحمن الرحیم فصل، یہ فصل ہے لا بد فی التناقض فی المحصورتین، ضروری ہے دو قضیہ محصورہ میں تناقض کے لیے، من کون القضیتین مختلفتین فی الکم میں، دو قضیوں کا کمیت میں مختلف ہونا، یعنی الکلیت والجزئیت، کلیت اور جزئیت میں، فاذا کان احدہما کلیتا، پس جب ہو ان میں سے ایک کلیہ، تکون الاخری جزئیتا، تو دوسرا جزئیہ ہو، لأن الکلیتین، اس لیے کہ دو کلیے قد تکذبان، کبھی جھوٹے ہو جاتے ہیں، کما تقولو، جیسا کہ تم کہو گے، کل حیوان انسان، ہر حیوان انسان ہے، ولا شیء من الحیوان بانسان، اور کوئی حیوان انسان نہیں، والجزئیتان، اور دونوں جزئیے کبھی سچے ہو جاتے ہیں، کہ قول کا، جیسے تیرا قول، بعض الحیوان انسان، بعض حیوان انسان ہے، وبعض الحیوان لیس بانسان، اور بعض حیوان انسان نہیں ہے۔ دو قضیے محصورہ ہوں تو پھر ان میں تناقض کے لیے ایک اور شرط بھی ہے کہ کمیت میں اختلاف ہو، یعنی ایک کلیہ ہو تو دوسرا جزیہ ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں کلیے کبھی جھوٹے ہو جاتے ہیں، دونوں جزیے کبھی سچے ہو جاتے ہیں، جبکہ تناقض کے لیے ضروری ہے کہ ایک جھوٹا اور ایک سچا ہو۔ دونوں کلیے جھوٹے ہوں، جیسے ہر حیوان انسان ہے، کوئی حیوان انسان نہیں ہے، یہ دونوں جھوٹے ہیں۔ دونوں جزیے سچے ہوں، بعض حیوان انسان ہیں، بعض حیوان انسان نہیں ہیں، یہ دونوں سچے ہیں۔ دو قضیے محصورہ ہوں تو ان میں تناقض کے لیے ایک اور شرط بھی ہے کہ دونوں قضیے کمیت میں مختلف ہوں، یعنی ایک کلیہ ہو تو دوسرا جزیہ ہو، اس لیے کہ دونوں کلیے کبھی جھوٹے ہو جاتے ہیں، دونوں جزیے کبھی سچے ہو جاتے ہیں، جبکہ تناقض کے لیے ضروری ہے کہ ایک سچا ہو دوسرا جھوٹا ہو۔ دونوں کلیے جھوٹے ہوں، جیسے ہر حیوان انسان ہے، کوئی حیوان انسان نہیں، یہ دونوں جھوٹے ہیں۔ دونوں جزیے سچے ہوں، جیسے بعض حیوان انسان ہیں، بعض حیوان انسان نہیں، یہ دونوں سچے ہیں۔ وَيَكُونُ ذَلِكَ، اور یہ ہوتا ہے، فی کل مادۃ، ہر اس مادہ میں، یکون الموضوع اعم فیہا، جس میں موضوع عام ہو۔ ایک فائدہ بیان کیا کہ دونوں کلیوں کا جھوٹا ہونا یا دونوں جزیوں کا سچا ہونا اس مادہ میں ہوتا ہے جہاں پر موضوع محمول سے عام ہو، جیسے دو مثالیں ہیں، ہر حیوان انسان ہے، کوئی حیوان انسان نہیں، بعض حیوان انسان ہیں، بعض حیوان انسان نہیں، اس میں موضوع محمول سے عام ہے۔ اگر موضوع محمول کے مساوی ہو، جیسے ہر انسان ناطق ہے، کوئی انسان ناطق نہیں، یا موضوع خاص ہو، جیسے ہر انسان حیوان ہے، کوئی انسان حیوان نہیں، تب دونوں کا جھوٹا یا دونوں کا سچا ہونا نہیں ہوتا، دونوں جھوٹے یا دونوں سچے نہیں ہوتے، بلکہ ایک سچا اور ایک جھوٹا ہوتا ہے۔ ایک فائدہ بیان کیا کہ یہ جو کہا دونوں کلیے کبھی جھوٹے ہوتے ہیں، دونوں جزیے کبھی سچے ہوتے ہیں، یہ اس مادہ میں ہوتا ہے جہاں موضوع محمول سے عام ہو، جیسے ان دونوں مثالوں میں ہے، ہر حیوان انسان ہے، کوئی حیوان انسان نہیں، بعض حیوان انسان ہیں، بعض حیوان انسان نہیں، ان دونوں مثالوں میں موضوع محمول سے عام ہے۔ اگر موضوع محمول کے مساوی ہو، جیسے ہر انسان ناطق ہے، کوئی انسان ناطق نہیں، یا موضوع خاص ہو، ہر انسان حیوان ہے، کوئی انسان حیوان نہیں، تب دونوں سچے یا جھوٹے نہیں ہوتے، بلکہ ایک سچا اور ایک جھوٹا ہوتا ہے۔ ولا بد فی تناقض القضایا الموجہۃ، اور ضروری ہے قضایا موجہہ کے تناقض میں، من الاختلاف فی الجہۃ، اختلاف جہت میں اختلاف، فنقیض الضروریۃ المطلقۃ، پس ضروریہ مطلقہ کی نقیض الممکنۃ العامۃ، ممکنہ عامہ ہے، ونقیض الدائمۃ المطلقۃ العامۃ، اور دائمہ مطلقہ کی نقیض مطلقہ عامہ ہے، ونقیض المشروطۃ العامۃ الحینیۃ الممکنۃ، اور مشروطہ عامہ کی نقیض حینیہ ممکنہ ہے، ونقیض العرفیۃ العامۃ الحینیۃ المطلقۃ، اور عرفیہ عامہ کی نقیض حینیہ مطلقہ ہے، وہذا فی البساطۃ الموجہۃ، اور یہ بساطِ موجہہ میں ہے، ونقائض المرکبات، اور مرکبات کے ان میں سے مرکبات کی نقیضیں، مفہوم، ایسا مفہوم ہوتا ہے، مردد، جو تردید والا ہو، بین نقیضی بساطھا، ان کے بساط کی نقیضوں کے درمیان، والتفصیل یطلب من مطولات الفن، اور تفصیل طلب کی جائے گی اس فن کے لمبی کتابوں میں۔ قضایا موجہہ میں تناقض کے لیے ایک اور شرط بھی ہے کہ جہت میں اختلاف ہو، مثلا ایک میں جہت ضرورت ہے تو دوسرے میں امکان ہو،
لہذا ضروریہ مطلقہ کی نکیز ممکنہ عامہ ہوگی، دائمہ مطلقہ کی نکیز مطلقہ عامہ ہوگی، مشروطہ عامہ کی نکیز حینیہ ممکنہ ہوگی اور عرفیہ عامہ کی نکیز حینیہ مطلقہ ہوگی۔ یہ ساری تفصیل بساطِ موجہہ میں ہے۔ اگر دونوں قضایا موجہہ ہوں تو تناقض کے لیے ایک اور شرط بھی ہے کہ جہت میں اختلاف ہو، لہذا ضروریہ مطلقہ کی نکیز ممکنہ عامہ ہوگی، دائمہ مطلقہ کی نکیز مطلقہ عامہ ہوگی، مشروطہ عامہ کی نکیز حینیہ ممکنہ ہوگی اور عرفیہ عامہ کی نکیز حینیہ مطلقہ ہوگی۔ یہ تفصیل قضایا بسیطہ میں ہے، بساط میں ہے۔ اور قضیہ مرکبہ کی نکیز نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے دونوں جزوں کی نکیز نکالی جائے اور ان کے درمیان حرف تردید او یا اما کو ذکر کر دیا جائے تو یہ قضیہ مرکبہ کی نکیز بن جائے گی۔ قضیہ مرکبہ کی نکیز نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے دونوں جزوں کی نکیز نکالی جائے اور ان کے درمیان حرف تردید اما یا او کو ذکر کر دیا جائے تو یہ قضیہ مرکبہ کی نکیز بن جاتی ہے۔